رحمت ایک غریب مگر ایماندار شخص تھا۔ اس کی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں عالیہ، نور اور صبا کو تنہا پال رہا تھا۔ رحمت دن رات محنت کرتا تاکہ اپنی بیٹیوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھے جس کے قریب ہی ایک پر اسرار جنگل تھا جس کے بارے میں خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ ایک دن رحمت لکڑیاں کاٹتے جنگل گیا تو اسے ایک بوڑھا فقیر ملا۔ وہ بہت تخیف تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ فقیر نے رحمت سے کہا، تمہاری بیٹیاں خاص ہیں، ان کے نصیب میں ایک بڑی آزمائش لکھی ہے، لیکن اگر وہ ہمت اور نیکی سے کام لیں گی تو کامیاب ہوں گی۔ رحمت یہ سن کر حیران ہوا مگر فقیر نے آگے کچھ نہ کہا اور غائب ہو گیا۔ اگلی رات تینوں بہنوں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک سرسبز مگر پر اسرار جنگل میں کھڑی تھی جہاں ایک سنہری روشنی چمک رہی تھی۔ ایک پر اسرار آواز نے کہا، اگر تمہیں اپنی تقدیر کو پانا ہے تو جنگل کے اندر سب سے گہری جگہ تک جانا ہوگا۔ جب تینوں بہنیں صبح اٹھیں تو حیران تھیں کہ سب نے ایک ہی خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے والد کو بتایا اور فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کی حقیقت جاننے کے لیے نکلیں گی۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی ہر چیز بدلی بدلی محسوس ہونے لگی۔ پرندے چپ تھے، درختوں کی شاخیں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہی تھیں اور ہر جگہ عجیب سا سکون تھا۔ چلتے چلتے انہیں تین دوست ملے، ایک بہادر سپاہی، ایک ذہین بزرگ اور ایک شرارتی مگر نیک دل نوجوان۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جنگل میں کئی آزمائش ہیں اور جو ہمت ہار گیا وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ جنگل کے بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے ایک دروازہ تھا۔ دروازے پر لکھا تھا، اگر تم سچے ہو تو اپنا سب سے برا خواب بیان کرو۔ عالیہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ناکام ہو گئی تو میرے والد کو شرمندگی ہوگی۔ یہ سنتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ راستے میں ایک خوفناک درندہ کھڑا تھا۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، اگر تم بہادر ہو تو میرے سامنے کھڑے ہو کر ثابت کرو۔ نور نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں ڈرتی نہیں کیونکہ میرا یقین مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ درندہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ آگے ایک سنہری جھیل تھی جہاں ایک پراسرار آواز نے کہا، اگر تم خزانے تک پہنچنا چاہتی ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرو۔ صبا نے اپنی ماں کی یاد کر انگوٹھی جھیل میں ڈال دی اور کہا، میں نے سیکھا ہے کہ قربانی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جھیل کے کنارے میں ایک روشنی ابھری اور تینوں بہنوں کو ایک دروازے کی طرف لے گئی۔ اس دروازے پر لکھا تھا، آخری امتحان، خود کو ثابت کرو۔ جیسے ہی تینوں بہنیں اندر داخل ہوئیں وہ ایک وسیع میدان میں کھڑی تھیں۔ وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق موجود تھی جس کی آنکھیں نیلی چمک رہی تھیں اور زمین پر دھیرے دھیرے قدم رکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں جنگل کی نگہبان ہوں۔ مخلوق بولی، یہاں سے گزرنے کے لیے تمہیں اپنی طاقت اور عقل دونوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ مخلوق نے عالیہ اور نور اور صبا پر حملہ کیا لیکن تینوں نے سمجھداری اور ہمت سے کام لیا۔ عالیہ نے اپنی ذہانت سے مخلوق کی کمزوری تلاش کی، نور نے اپنی طاقت سے اس کا راستہ روکا اور صبا نے اپنی قربانی دے کر بہنوں کو بچایا۔ تینوں بہنوں نے مل کر حملہ کیا اور مخلوق کو شکست دی۔ اچانک فقیر بابا ظاہر ہوا اور بولا کہ تم نے اپنی سچائی اور ہمت اور قربانی سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جنگل کے بیچ انہیں ایک جادوئی درخت ملا جو روشنی بکھیر رہا تھا۔ جیسے انہوں نے اسے چھوا، درخت کے اندر سے ایک سنہری صندوق برآمد ہوا۔ فقیر بابا کی آواز آئی، یہ خزانہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اسے دوسرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی گاؤں واپس آئیں اور اپنی حکمت سے لوگوں کی مدد کرنے لگیں۔ رحمت نے فخر سے انہیں دیکھا اور شکر ادا کیا۔ ان کا سفر ایک عظیم داستان بن گیا۔